سبحان اللہ۔ خدا کا عرفان غوث اعظم، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم۔ اور ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری پہچان غوث اعظم، بیاض الفت کے ہر ایک ورق پر، بیاض الفت کے ہر ایک ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے کہ تم پہ قربان غوث اعظم، کہ تم پہ قربان غوث اعظم۔ اسی اشعار کے سائے میں خطیب اہل سنت مولانا عبد المتین قادری صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس مقدس جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کب تک ہو یہ آہ و پکار، میرے مرض کی کر دو دوا۔ ایک نظر میرے مولا، حال میرا ہے سخت تباہ۔ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا وہ پیر۔ کیجئے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شہنشاہ۔ حضرت سراج دکن آفتاب خطابت علامہ سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ و مدظ اللہ علی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت، خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر صدیقی صاحب قبلہ، اراکین کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت آفتاب خطابت کی صدارت میں 39 سال سے اہل سنت کی خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہی مقصد ہے مرکزی مجلس اہل سنت جماعت آفتاب خطابت کا کہ ہمارا عقیدہ پہلے مضبوط ہو۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو ایمان بھی مضبوط رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ حیدرآباد دکن میں ایسی شخصیت سراج دکن سے اہل سنت کی خدمت لی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آفتاب خطابت کو بھی سلامت رکھے اور صحت و عافیت عطا فرمائے، اور آپ کو اور ہم کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمارا عقیدہ مضبوط فرمائے۔ آج سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات، آپ کا مقام و مرتبہ جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ چونکہ ایک دفعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو غوث اعظم شہر میں نظر نہیں آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار غوث اعظم دریائے دجلہ کے طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو ہم جا کر دیکھتے ہیں
کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے اندر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے دست مبارک کو دریا کی مچھلیاں آ کر چوم رہی ہیں۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت آتا ہے، ایک ہوا کے اندر ایک جانماز بچ جاتی ہے جس طرح تخت سلیمانی کی طرح، اور اس جانماز پر پہلی سطر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوسری سطر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ السلام علیک یا اہل بیت انہ حمید المجید۔ ایک نورانی چہرے والی مخلوق جانماز کے دونوں طرف جمع ہوتی ہے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ارکان نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کے لب مبارک سے ایک ہرے سبز رنگ کا نور آسمان کی طرف جاتا ہے، اور جتنے آپ کے ساتھ صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان پر ہیبت اور خوف طاری ہے، اور ہر کوئی آمین آمین کے لفظ کہہ رہے ہیں۔ اور جب اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں کہ اے بار تعالیٰ، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ میرے مرید بغیر توبہ کے ان کی موت نہیں آنا۔ تو ندا آتی ہے کہ اے غوث اعظم، ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تمہارے مرید، تمہارے مریدوں کے مرید جو کچھ تمہارے سلسلے میں قیامت تک آئیں گے، ہم ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیں گے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے مقامات اور مرتبے ہیں۔ سرکار غوث اعظم ایک طرف آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھڑے ہو جاتے ہیں اور بخارا کی طرف اٹھ کر دیکھ کر فرماتے ہیں میرے بعد ایک ایسا ولی پیدا ہوں گے جس کو سارا عالم ان کی اتباع کرے گا، وہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو آپ کے پیر و مرشد امیر کلاں سے ذکر اسم ذات عطا ہوا، لیکن آپ ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اسم ذات کا نقشہ آپ کے قلب پر بیٹھ ہی نہیں رہا۔ آپ پریشانی کے عالم میں جنگل کے طرف دوڑتے ہیں۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بہاؤالدین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیر سے اسم ذات کا جو ذکر ملا ہے وہ قلب پر نہیں بیٹھ رہا ہے۔ تو خضر فرماتے ہیں کہ آج رات تم غوث اعظم کے پاس رجوع ہونا، وہاں سے عطا ہوگا۔ دوسرے دن جب حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رجوع ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح اپنے ہاتھ کو دیکھو جو اللہ بنتا ہے، اس کو قلب پر جماؤ۔ جیسے ہی میں نے یہ جمایا تو مجھے تمام فیض غوث اعظم سے ملتا رہا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نوجوانی کے عالم میں علم کلام کی کتابیں پڑھتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت فرماتے تھے کہ علم کلام کو چھوڑیے، آگے بڑھیے، لیکن آپ سنتے ہی نہیں۔ آخرکار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے بھتیجے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کو لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا غوث اعظم، یہ نوجوان لڑکا
جو ہے علم کلام پر زیادہ محنت کرتے ہیں تو غوث اعظم نے حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ علم کلام میں کون سا علم حاصل کیا، کون سے کتابیں آپ نے بتاتے گئے، یہ پڑھا۔ غوث اعظم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر جیسے ہی رکھے، جتنا علم حاصل کرے تھے وہ پورا مٹ گیا، وہاں سے علم لدنی عطا ہوتے چلے گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراساں کی پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف ہے، جب یہ سنے غوث اعظم سے روحانی طریقے سے آواز پہنچی تو یہ سنے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے، تو سرکار غریب النواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے گردن جھکائے اور کہے کہ یا غوث اعظم، آپ کے قدم مبارک میرے کھاندوں پر ہی نہیں، میرے آنکھوں پر ہے۔ جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا غیاث الدین کے لڑکے نے سر جھکانے میں بہت فرما برداری کی ہے، بہت جلد ہم نے ان کو ہندوستان کی ولایت کا شہنشاہ بنا دے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ مجلس میں ہے اور آپ فرما رہے ہیں، اتنے میں قدم مبارک کا ذکر آیا تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے قدم مبارک کھاندوں پہ ہی نہیں، میری آنکھوں اور میرے سینے پر بھی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اکابر اولیاء غوث اعظم کو مانتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، اور جتنوں کو بھی ولایت ملتی ہے غوث اعظم کے در سے ملتی ہے۔ تمام بزرگان دین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہاتھ سے فتویٰ بھی لکھتے ہیں اور زبان سے بھی بولتے ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ دونوں کامیں کرتے ہیں، اور آپ کو علم فراست اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ تو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ میں جب سے ہوش میں آیا بغداد شریف کے طرف پیر لمبا کر کے نہیں بیٹھا، اس کا فیض ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اولیاء اللہ کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اسے مرتے تب کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں، اے مرید، تو اگر مغرب میں ہے، اگر میں مشرق میں ہوں، اگر المدد یا غوث اعظم پکارے تو میں تیری مدد کے لیے پہنچتا ہوں۔ تو سمندر کے بھنور میں ہے تب بھی پکار، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت جماعت، غوث اعظم قطب الاقطاب ہے۔ ہم غوث اعظم کے نام پر اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہی مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا پیغام ہے۔ آفتاب خطابت یہی پیغام دیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔